بسم اللہ الرحمن الرحیم او یکون مشکلا یشبہ المعیار والظرف کالحج. موقت کی 4 قسمیں تھیں، ان 4 قسموں میں سے 3 قسموں کا بیان یہاں تک مکمل ہوا. اب یہاں سے موقت کی 4تھی قسم کا ذکر فرماتے ہیں، اور وہ 4تھی قسم یہ ہے کہ موقت کا وقت مشکل ہو، ایسا مشکل ہو کہ معیار اور ظرف دونوں کے مشابہ ہو، معیار اور ظرف دونوں کے مشابہ ہو. اس کی مثال جیسے کہ حج کا وقت، جیسے کہ حج کا وقت، تو یہ وقت مشکل ہو یعنی مشتبہ الحال ہو، معیار سے مشابہت رکھتا ہو من وجہ، اور ظرف سے بھی مشابہت رکھتا ہو من وجہ، دونوں سے مشابہت رکھتا ہو. اور اس کی مثال حج کا وقت کہ یہ اس معنی میں مشکل ہے، اور حج کا وقت مشکل ہے، مشتبہ الحال ہے. اس کو مصنف نے 2 طریقوں سے ثابت کیا ہے، 2 طریقوں سے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ حج کا وقت جو ہے وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن حج کا وقت ہیں. اور حج کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ ذوالحجہ کے بعض ایام میں، حج کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ذوالحجہ کے بعض ایام میں. تو حج کا جو وقت ہے وہ 2 مہینے 10 دن کا ہے، 2 مہینے 10 دن ہے نا. یہی وجہ ہے کہ شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. تو 2 مہینے 10 دن حج کا وقت ہے. اور یہ بات بھی کلی طور پر اظہر من الشمس ہے کہ ارکان حج ادا کرنے میں مذکورہ جو وقت ہے 2 مہینے 10 دن پورا وقت نہیں لگتا، بلکہ ذوالحجہ کے عشر اولا میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی بعض ایام اس میں مصروف ہوتے ہیں، اور باقی سارا کا سارا وقت بچا رہتا ہے. اور فعل مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد اگر وقت باقی رہ جائے تو وہ وقت ظرف ہوتا ہے. لہذا اس اعتبار سے حج کا وقت حج کے لیے ظرف ہوگا. تو یہ من وجہ ظرف ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اس پورے وقت میں صرف ایک ہی حج ادا کیا جا سکتا ہے اور ایک سے زائد حج ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا کہ حج کا وقت حج کے لیے معیار ہے، برخلاف نماز کے وقت کی کہ اس ایک وقت میں بہت سی نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے. تو نماز کا وقت نماز کے علاوہ کے لیے گنجائش ہے اس میں، اس لیے وہ ظرف ہوگا. لیکن حج کے وقت میں جب ظرف ہونے کی شان بھی موجود ہے اور معیار ہونے کی شان بھی موجود ہے، تو اب حج کا وقت مشکل ہوگا یعنی مشتبہ الحال ہوگا. مشتبہ الحال. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حج کا پورا فریضہ حج کا جو وقت ہے، یعنی حج کو ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ پوری زندگی ہے. یعنی پوری زندگی میں حج صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، ہر سال حج فرض نہیں ہوتا. لہذا جس انسان پر حج فرض ہے اگر وہ 2-4 سال بعد کے زندہ رہا تو یہ وقت اس کے اپنی وسعت اور کشادگی کے اعتبار سے حج کے لیے ظرف ہوگا. مثلا اس سال حج فرض ہو گیا اور اس کے بعد وہ چند سال اور زندہ رہا تو اب یہ حج اس کے لیے ظرف ہوگا، اور وہ اپنی سہولت کے مطابق جس سال میں چاہے حج ادا کرے تو باقی سال اس سے بچ جائیں گے، اور وقت کا فاضل رہنا ہی ظرف ہونے کی علامت ہے. لہذا یہ وقت حج کے لیے ظرف ہوگا. لیکن اگر یہ انسان حج فرض ہونے کے سال کا زمانہ گزر جانے کے بعد مر گیا، یعنی اسی سال حج فرض ہوا، حج کا زمانہ گزرا اور یہ مر گیا،
اور دوسرا تیسرا سال اس کو میسر ہی نہ آیا، تو یہ کہا جائے گا کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے اس پر پہلے سال ہی حج ادا کرنا ضروری تھا، حج ادا کرنا ضروری تھا، اور اسی سال حج ادا کرنے، یہی سال جو تھا اس کے لیے معین تھا حج ادا کرنے کے لیے، اور اس متعینہ سال میں چونکہ ایک ہی حج ادا کیا جا سکتا ہے، دوسرا ادا نہیں ہو سکتا، تو یہ وقت کے معیار ہونے کی علامت ہے، اس لیے حج کا وقت حج کے لیے معیار ہوگا۔ بہرحال جب دونوں صورتیں ہیں کہ معیار سے بھی مشابہت ہے اور ظرف سے بھی مشابہت ہے، تو حج کا وقت مشکل ہے، یعنی مشتبہ الحال ہے۔ ترجمہ لگا لیں، فرماتے ہیں او یکون مشکلا، یا وقت مشکل ہو، یشبہ المعیار والظرف، ظرف اور معیار سے مشابہت رکھتا ہو، کل حج جیسے کہ حج، عطف علی ما سبق، یہ ما سبق پر معطوف ہے، وهو النوع الرابع من انواع الموقت، اور یہ موقت کی چوتھی قسم ہے، یعنی او یکون وقت الموقت مشکلا، یعنی یا موقت کا وقت مشکل ہو، اے مشتبہ الحال، یشبہ المعیار من وجہ، معیار کے مشابہ ہو، من وجہ، اور ظرف کے مشابہ ہو، من وجہ، ونظیرہ وقت الحج، اور اس کی نظیر حج کا وقت ہے، فإنه مشکل بهذا المعنى، تو وہ اس معنی میں مشکل ہے، وذلك من وجہین، اور یہ دو طرح سے ہے، یعنی حج کے وقت کا مشکل ہونا۔ الاول، پہلا طریقہ یہ ہے، ان وقت الحج شوال وذو القعدہ وعشرۃ ذی الحجہ، کہ حج کا وقت شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، والحج لا یؤدى الا فی بعض عشرۃ ذی الحجہ، اور حج کو ادا نہیں کیا جاتا مگر ذی الحجہ کے بعض ایام میں، فیکون الوقت فاضلا، تو وقت بچ جائے گا، فمن هذا الوجہ یکون ظرفا، تو اس وجہ سے یہ ظرف ہے، ومن حیث انه لا يؤدى في هذا الوقت الا حج واحد، اور اس حیثیت سے کہ ادا نہیں کیا جاتا اس وقت میں مگر ایک ہی حج، یکون معیارا، تو یہ معیار ہوگا بخلاف نماز کی، فإنه في وقت واحد يؤدى صلاة مختلفة، اس لیے کہ ایک وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے مختلف نمازوں کو۔ والثانی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے، ان الحج لا يفرض في العمر الا مرة واحدة، کہ حج فرض نہیں ہے عمر میں مگر ایک ہی مرتبہ، فإن أدرك العام الثاني والثالث، تو اگر اس نے دوسرے اور تیسرے سال کو پا لیا، یکون الوقت موسعا، تو وقت میں گنجائش ہوگی، یؤدیہ فی ای وقت شاء، اس کو ادا کر لے جس وقت میں چاہے، وإن لم يدرك العام الثاني، اور اگر اس نے دوسرے سال کو نہیں پایا، یکون الوقت مضیقا، تو وقت تنگ ہوگا، لا بد له ان يؤدي في العام الاول، تو اب اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کو پہلے سال میں ہی ادا کر لیتا۔ لیکن ابا یوسف اعتبر جانب التضییق ومحمد اعتبر جانب التوسع علی ما قال المصنف، اب یہاں سے بات بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دونوں اعتبار ہیں، کہ اس یہ دیکھا جائے کہ اگر حج فرض ہونے کے بعد چند سال کی زندگی اور مل گئی تو اب حج کے وقت میں گنجائش ہے نا، توسع ہے، اور اگر اسی سال حج کے ایام گزرنے کے بعد مر گیا تو یہ تضییق ہے، تو امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانب تضییق کا اعتبار کیا ہے، اور امام محمد نے جانب توسع کا اعتبار کیا ہے۔ اسی کو مصنف نے اپنی اس عبارت میں ذکر فرمایا کہ پہلے سال کے ہی مہینے، حج کے مہینے اس کے حج ادا کرنے کے لیے معین ہے امام ابو یوسف کے نزدیک، اور معنی یہ ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک پہلے سال میں ہی حج کا ادا کرنا واجب ہے، احتیاطاً، ہے نا، احتیاطاً اس پر حج کا ادا کرنا پہلے سال ہی لازم ہے تاکہ فوات سے بچا جا سکے، اس لیے کہ آئندہ زمانے میں، آئندہ سالوں میں زندہ رہنا یہ موہوم ہے اور وقت لمبا ہے، اور امام محمد نے اس میں رخصت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے سال کی جانب بھی مؤخر کر دے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی میں وہ حج فوت نہ ہونے پائے۔ ثمرہ اختلاف یہ ظاہر ہوگا گناہ کی صورت میں کہ اگر اس نے پہلے والے سال میں حج کو ادا نہیں کیا تو اب امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ انسان فاسق ہوگا اور مردود الشہادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس پر واجب تھا اور اس نے ادا نہیں کیا۔ لیکن بعد میں اگر اس نے دوسرے سال میں اس حج کو ادا کر لیا تو اب ادا کرنے کی وجہ سے اس پر جو گناہ تھا، یہ جو مردود الشہادہ تھا، وہ اس سے گناہ اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کی شہادت بھی اب قبول کر لی جائے گی۔
یعنی اس کا یہ گناہ اور مردود الشہادہ ہونا یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ یہ حج کو ادا نہ کر دے. اور ایسی ہر سال میں کہ جس سال میں بھی وہ حج کو ادا کر دے گا اسی سال میں اس کا وہ گناہ ختم ہو جائے گا. اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزدیک اگر آئندہ سال تک بھی تاخیر کی تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہے. البتہ ہاں اگر اس نے حج کو ادا نہیں کیا اور اب بستر علالت پر ہے، مرض الموت میں مبتلا ہو گیا، موت کی علامات اب موجود پائی جانے لگی، تو اب وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ اب ادا کرنے کی امید نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ تاخیر کی بنیاد پر اختلاف جو ہے امام محمد کے نزدیک تاخیر کرنے کی اجازت ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک فوراً ادا کرنا واجب ہے، وہ الگ ہے. لیکن انسان جس وقت میں بھی جس سال میں بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا، دونوں کے نزدیک قضا نہیں ہوگا. فرماتے لیکن ابا یوسف اعتبار جانب التضییق، لیکن قاضی ابو یوسف نے اعتبار کیا جانب تضییق کا، وہ محمد اعتبار جانب التوسع، اور امام محمد نے اعتبار کیا جانب توسع کا. علی ما قال المصنف، جیسے کہ مصنف نے فرمایا وَيَتَعَيَّنُ أَشْهُرُ الْحَجُّ مِنَ الْعَامِ الْأَوَّلِ، اور معین ہے حج کے مہینے پہلے سال کے. عند ابی یوسف، امام ابو یوسف کے نزدیک خلافا لمحمد، اے لا بد عند ابی یوسف ان یؤدی الحج فی العام الاول احتیاطا، یعنی ضروری ہے امام ابو یوسف کے نزدیک ادا کر دے حج کو پہلے سال میں ہی احتیاطا، احتراز عن الفوات، فوات سے بچتے ہوئے. فإن الحیات الی العام الثانی موہوم، اس لیے کہ دوسرے سال تک زندہ رہنا یہ موہوم ہے. والوقت مدید، اور وقت لمبا ہے. وعند محمد یترخص له، اور امام محمد کے نزدیک اس کو رخصت دی جائے گی ان یؤخر الی العام الاخر، کہ وہ اس کو مؤخر کر دے دوسرے سال تک، بشرط اللہ یفوت فی العمر، اس شرط کے ساتھ کہ اس سے عمر میں فوت نہ ہونے پائے. وثمرۃ الاختلاف لا تظہر الا فی الاسم، اور اختلاف کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا مگر گناہ کی صورت میں. فاذا لم یؤدی فی العام الاول، تو جب اس نے پہلے ہی سال ادا نہیں کیا، یصیر فاسقا مردود الشہادہ، تو وہ فاسق ہوگا، مردود الشہادہ ہوگا عند ابی یوسف، امام ابو یوسف کے نزدیک. ثم اذا اداه فی العام الثانی، پھر جب اس کو دوسرے سال میں ادا کر دیا، یرتفع عنہ الاسم، تو اس سے گناہ اٹھ جائے گا. وتقبل شہادتہ، اور اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی. وہکذا فی العام فی کل عام، اور یہی حکم ہوگا ہر سال میں کہ جس سال بھی ادا کر دے گا اسی سال اس سے گناہ ختم ہو جائے گا، اس کی شہادت قبول کی جائے گی. وعند محمد لا یعصم الا عند الموت او ادراک علاماتی، اور امام محمد کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہوگا مگر مرنے کے وقت یا موت کے علامات پائے جانے کے وقت. ولا یکون مردود الشہادہ، اور تاخیر کی بنیاد پر وہ مردود الشہادت نہیں ہوگا. ولکن کلما ادى یکون اداء، لیکن جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا. عند الفریقین، دونوں فریق کے نزدیک لا قضاء، قضا نہیں ہوگا. وَيَتَعَدَّى بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ لَا بِنِيَّةِ النَّفْلِ، یہاں سے وقت کے مشکل یعنی مشتبہ الحال ہونے کا حکم بیان کرتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں کہ فرض حج مطلق نیت سے ادا ہو جائے گا، مطلق نیت سے ادا ہو جائے گا. مثلا وہ انسان یہ کہے کہ میں نے حج کی نیت کی، تو اس مطلق نیت سے فرض حج ادا ہو جائے گا، لیکن نفل کی نیت سے حج فرض ادا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ میں نے نفل حج کی نیت کی، تو اس نیت سے نفل حج ہی ادا ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا. تو مطلق نیت سے حج فرض اس وجہ سے ادا ہو جائے گا کہ اس شخص کا ظاہر حال اسی بات پر دلالت کرتا ہے، اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے سفر کی اس قدر دشواریاں اور مشکلوں کو برداشت کیا ہے، حج صعوبتوں کے ساتھ فرض ہی ادا کیا ہوگا، اور نفل ادا کرنے کا اس نے ارادہ نہیں کیا ہوگا. کیونکہ عقل مند آدمی پہلے فرض ادا کرتا ہے، اس کے بعد تبرعات اور نوافل کی جانب توجہ کرتا ہے. اور نفل کی نیت سے حج فرض اس وجہ سے بھی ادا نہیں ہوگا کہ اس انسان نے نفل حج کی نیت صراحتاً کی ہے، تو حج فرض دلالتاً ثابت ہوتا ہے نا، اور صریح دلالت سے اوپر ہوتا ہے. لہذا جو چیز صراحتاً ثابت ہے اس کو تقدم حاصل ہوگا، اور جو چیز دلالت کے ذریعے ثابت ہے نا اس کو ثبوت نہیں ہوگا. اس لیے اگر نفل کی اس نے نیت کی ہے تو اب نفل ادا ہوگا، چونکہ وقت میں نفل کی بھی گنجائش.
البتہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نفل کی نیت کی ہے تب بھی فرض ادا ہوگا، ہے نا، فرض ادا ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ جو انسان فرض ادا نہ کرے اور نفل ادا کرتا ہے وہ انتہائی بے وقوف اور بے نادان آدمی ہے، اور نادان آدمی کے کسی تصرف کو جاری اور نافذ نہیں کیا جاتا بلکہ اس پر شرعاً روک لگا دی جاتی ہے۔ اس لیے اس انسان کے اس قولی تصرف پر روک لگا دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ اس کی طرف سے حج نفل کی نیت معتبر نہیں ہے، اور جب نفل حج کی نیت معتبر نہیں ہے تو صفت نفل باطل ہو جائے گی اور جو نفس حج تھا وہ باقی رہے گا اور وہ ادا ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے امام شافعی کے اس قول کا جواب یہ ہے کہ جب حج نفل کی نیت کرنے والے شخص کی نیت یعنی تصرف قولی کو روک دیا گیا تو اس انسان سے اس اختیار کو باطل کر دیا گیا ہے نا، جو اس کے لیے عبادات میں اختیار ثابت ہے، تو اس کا اختیار وہ باطل ہو گیا، حالانکہ تمام عبادات میں اختیار شرط ہے۔ لہذا جب تمام عبادات میں اختیار شرط ہے تو یہاں بھی اس کو اختیار کو باقی رکھنے کے لیے نفل حج کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اور جب نفل حج کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا تو حج نفل کی نیت سے نفلی ادا ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ فرماتی ہیں وَيَتَعَدَّى بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ، اور ادا ہو جائے گا مطلق نیت سے، لا بنیت النفلی، نہ کہ نفل کی نیت سے۔ هذا من حکم کونہ مشکلا، یہ اس کے مشکل ہونے کا حکم ہے۔ اے ان ادى الحج بمطلق النیت، یعنی اگر حج کو مطلق نیت سے ادا کیا، بأن یقول، بئی طور کہ وہ کہے نویت الحج، میں نے حج کی نیت کی، یقع عن الفرض، تو فرض واقع ہوگا، بخلاف ما اذا قال نویت حج النفل، برخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے کہا میں نے نیت کی نفل حج کی، فإنه يقع عن النفل، تو اب نفل ہی ادا ہوگا۔ وقال الشافعی يقع هنا عن الفرض ايضا، امام شافعی نے فرمایا کہ یہاں بھی فرض ہی ادا ہوگا، لأنه صفی، اس لیے کہ یہ انسان بے وقوف ہے چونکہ فرض چھوڑ کر نفل ادا کرتا ہے۔ یجب ان یحجر علیہ، واجب ہے کہ اس پر حجر لگایا جائے، ولا يقبل تصرفه، اور اس کے تصرفات کو قبول نہ کیا جائے۔ قولنا، ہم کہیں گے هذا يبطل الاختیار الذي شرط في العبادات، یہ باطل کرتا ہے اس اختیار کو جو شرط لگایا گیا عبادات میں۔ والحاصل، فرماتے ہیں مصنف نور الانوار کہ حاصل کلام یہ ہے ان الحج لما کان یشبہ المعیار والظرف، کہ جب حج معیار اور ظرف دونوں کے مشابہ ہے، اخذ شبہ من کل منہما، تو اس نے دونوں میں سے ایک کی مشابہت لی، فمن حیث کونہ معیارا، تو اس حیثیت سے کہ یہ وقت معیار ہے، اخذ شبہ من الصوم، اس نے روزے سے مشابہت اختیار کر لی، فیتعدی بمطلق النیہ، تو یہ ادا ہو جائے گا مطلق نیت سے، کالصوم، جیسے کہ روزہ، کہ جیسے روزے کا وقت معیار ہے اور وہ مطلق نیت سے ادا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ وقت بھی معیار کے مشابہ ہے اور مطلق نیت سے ادا ہو جائے گا۔ ومن حیث کونہ ظرفا، اور اس حیثیت سے کہ یہ ظرف سے مشابہ ہے، اخذ شبہ من الصلاۃ، اس نے مشابہت اختیار کر لی ہے نماز سے، فلا يتعدى بنیت النفل، تو یہ ادا نہیں ہوگا نفل نیت سے، کالصلاۃ، جیسے کہ نماز۔ ہاکذا ينبغي ان يفهم، ایسے ہی سمجھ لینا مناسب ہے، یعنی جیسے کہ نماز نفل نیت سے ادا نہیں ہوتی اور وقت ظرف ہوتا ہے، ایسے یہ بھی ظرف کے مشابہ ہے، اس لیے یہ بھی نفل کی نیت سے ادا نہیں ہوگا۔ یہاں تک موقت کی 4 قسموں کا تفصیلی بیان مکمل ہوا۔